الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ سبھی کی خدمت میں اس ناچیز کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آیت پاک جو میں نے ابھی تلاوت کی، اس کے بارے میں نے مختصراً کافی ساری باتیں عرض کر دی ہیں آپ کی خدمت میں۔ اس آیت سے ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اسے بیان کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں، وسوسوں کو مٹانے والی گفتگو ہوگی یہ، شیطان کے وسوسے کٹیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، گزارش یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ صحیح لگ رہا ہے تو چینل اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لوگوں تک ان ویڈیوز کو، آڈیوز کو پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں دین کی باتیں پہنچ سکیں، مسلک اہل سنت کی، مسلک اعلی حضرت کی باتیں پہنچ سکیں، لوگ سنیت پر قائم رہ سکیں، ہمیں ہمارے لیے آخرت کی کچھ کوشش کرنے کا اجر مل سکے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ تو اس لیے سبسکرائب کریں اور لوگوں کو پہنچائیں انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں اس گفتگو کی طرف۔ آیت پاک میں پہلا جو میں نے پڑھا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، استسقاء، میں نے اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا، پانی مانگنے کو استسقاء کہتے ہیں، اور اسی سے بنا ہے صلاۃ الاستسقاء۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، اللہ وہ وقت نہ لائے پر اکثر ہوتا ہے، کبھی اکثر نہیں کہوں گا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے بہت سی جگہوں پر بارش وغیرہ نہیں ہوتی، اگر بارش نہیں ہو تو پانی کے طلب کرنے کے لیے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، یہیں سے آیا ہے نماز استسقاء، یہی ہے وہ۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت بھی رہی ہے۔ مدینہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء پڑھاتے تھے، کبھی اگر بارش نہ ہوئی۔ اکثر یہ بھی ہوا کہ کبھی کبھار کے نماز کے بغیر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور بارش نازل ہوئی۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ خطبہ دے رہے ہیں میرے آقا جمعہ کا، اور ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جانور مر رہے ہیں، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، پانی کی کمی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ تھا، سرکار نے دعا فرمائی، بارش بادل گھیر کے اور رم جھم زوردار جھوم جھوم کر بارش ہونے لگی، لوگ خوشیاں بھی منا رہے اور اپنے گھروں کو لوٹے۔ دوسرا جمعہ اس کے بعد جو آیا، اس جمعہ کے دوسرے بعد اگلے ہفتے دوسرے جمعہ پھر خطبے کے لیے میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہیں، وہی صحابی پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب تو بارش اتنی ہو رہی ہے کہ اس سے ہمیں
نقصان کا خدشہ ہے. پانی ندی نالے بھر رہے ہیں. آپ دعا فرمائیں کہ اس سے ہمیں نقصان نہ پہنچے. روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور جس طرف میرے آقا اشارہ کرتے تھے بادل وہاں سے چھٹتے جاتے تھے. بادل جو تھے ہٹ جاتے تھے اور جہاں سرکار اشارہ کرتے بادل اس طرف چلے جاتے, بارش وہاں ہونے لگ جاتی. یہاں اشارہ کرتے بارش وہاں ہو رہی. بیچ کا پورا جو مدینہ شہر جو تھا وہاں بارش رک گئی اور آس پاس میں سرکار کی پھر یہ دعا بھی ہے اللہم علی الکامی والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر, کہ وادیوں پر ہو, کھیتوں میں ہو, درختوں پر ہو. یہ سرکار نے دعا بھی تعلیم فرمائی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خدا داد قدرت بھی ہے کہ سرکار جہاں اشارہ فرما رہے بادل بھی وہاں سرکار کے اشاروں پر چل رہے ہیں. الحمدللہ ہم ایسے پیارے آقا کے غلام ہیں. الحمدللہ بے شک اللہ کی عطا سے ہے یہ طاقت بھی اللہ کی عطا سے ہے. تو ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ دعا کی جائے صرف دعا سے بھی, اور پھر سرکار نے نماز پڑھ کر بھی دعا کی, یہ بھی طریقہ موجود ہے نماز استسقاء صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کا. اسی نماز استسقاء کے تعلق سے آپ کو میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس جو میں دیکھ رہا ہوں یہ تفسیر روح البیان ہے. یہ بریلی شریف میں لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ انڈیا میں ہی لکھی نہیں گئی ہے. سینکڑوں سال پرانی کتاب ہے اور بڑے ہی جید عالم رہے ہیں. ان کی کئی کتابیں ہیں. ان کی اعلیٰ حضرت نے بھی ان کو بہت ان کی تعریف کی کئی جگہوں پر, اور دیوبندی اہل سنت دونوں, دیوبندی بھی ان کو مانتے ہیں اور اہل سنت بھی مانتے ہیں. شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نام نامی ہے اور کئی کتابیں آپ نے لکھی ہے. اس میں سے یہ روح البیان تفسیر قرآن جو ہے بڑی مشہور کتاب ہے, بڑی مشہور تفسیر ہے. اسی آیت کے تحت اس کے پہلی جلد میں صفحہ نمبر 148, یہ سب لکھ کر رکھ لیں, حوالے کوئی پوچھے تو آپ سنا سکتے ہیں. صفحہ نمبر 148 پر آپ بیان کرتے ہیں, لکھتے ہیں کہ ولا بدّ فی الاستسقاء من تقدیم التوبۃ والصدقۃ والصوم. نماز استسقاء کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ نماز سے پہلے, نماز استسقاء پڑھنے سے پہلے توبہ کرے, سچے دل سے اپنے گناہوں سے تائب ہوں. پوری قوم جو نماز استسقاء جو ہے مجمع جمع کر کے عیدگاہ میں یا کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے. سرکار کی سنت یہ بھی اور ایسے ہی پڑھی گئی ہے. جانے سے پہلے توبہ کریں سچے دل سے, صدقہ و خیرات کریں, اور ہو سکے تو روزہ بھی رکھ لیں. اور پھر بڑی ہی پیاری بات, عقیدے کی بات آپ لکھتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ کتاب کا صفحہ ہے, اگر پڑھ سکتا ہے کوئی تو پڑھ لے. اس میں آپ صاف صاف لکھ رہے ہیں من تقدیم التوبۃ والصدقۃ والصوم وأن يجعل صلحاء الناس وسیلة وشفیعا فی ذلک. یہ یہاں پر صلحاء الناس وسیلة وشفیعا, یہ رہا وسیلة وشفیعا.
میں پیج بھی ڈال سکتا ہوں پر اس میں بھی ٹائم میرے پاس اتنا وقت نہیں رہتا ہے کرنے کا. کیا فرما رہے ہیں کہ توبہ کرے, صدقہ کرے, ہو سکے تو روزہ رکھے, اور جو نیک لوگ ہیں ان کو اپنا وسیلہ اور اپنا شفیع بنائے اس کام میں. یعنی جو استسقاء کی دعا کر رہے ہیں اس میں اپنا وسیلہ اور اپنا شفیع بھی لفظ لگا ہوا, شفیعان فی ذالک, وسیلہ بنائیں, شفیع بنائیں. کس کو؟ صلحاء الناس. وسیلہ لگانا شرک ہے, بدعت ہے. اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. آتے ہیں نا لوگ آپ کے پاس وسوسہ ڈالنے, دیکھیے یہ بریلویوں نے نہیں نکالا بھائی, اعلیٰ حضرت نے نہیں. یہ تو میں ابھی اور آپ کو ایک بڑا ہی پیارا حوالہ دینے جا رہا ہوں. باقاعدہ لفظ لکھا ہے وسیلہ بنائے, اپنا شفیع بنائے, سفارشی بنائے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. اب ان پر بھی لگا دو بھائی, مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دو, بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا دو. ان سے کچھ بعید نہیں ہے. صحابہ کو نہیں چھوڑتے تو پھر حضور کو نہیں چھوڑتے معاذ اللہ, تو پھر یہ سب علماء ان کی کیا گنتی میں آتے ہیں ان کے آگے.